بسم اللہ الرحمن الرحیم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معزز حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے درمیان پڑھی، جس کا تعلق غیبت کی مذمت سے۔ کوئی بھی سماج یا پھر کوئی بھی معاشرہ یا سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس معاشرہ، اس سوسائٹی، اس سماج کے لوگوں کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ ہو، لوگوں کے درمیان الفت اور محبت نہ ہو، اتفاق اور اتحاد نہ ہو، اس وقت تک وہ معاشرہ ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معاشرے اور سوسائٹی کے اسی خوشگوار تعلقات کو تباہ اور برباد اور ختم کرنے والی جو شے ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ غیبت در حقیقت یہ ایک روحانی مرض ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ایک ہنستا کھیلتا ہوا گھر، ایک ہنستا کھیلتا ہوا معاشرہ، ایک ہنستا کھیلتی ہوئی سوسائٹی، اس کے درمیان نفرت، عداوت، دشمنی، یہ تمام چیزیں بڑھ جاتی ہے اور وہ تعلقات یکسر سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس آیت کریمہ کے اندر میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض جو بدگمانی ہوتی ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، تجسس میں نہ لگو، ایک دوسرے کی عیب جوئی میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی برائی کو تلاش کرتے ہوئے نہ رہو۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا،
اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ظاہر سی بات ہے یہ چیز اسے ناگوار گزرے گی. تو ایسے معاملات میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. محترم، اس آیت کریمہ میں آپ غور و فکر کریں. اللہ نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا، بچو بدگمانی سے. یہ امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں حکم دینا، کسی چیز کے بارے میں. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. توہ میں بھی نہ لگو، یہاں بھی امر کا صیغہ استعمال کیا. ولا یغتب بعضکم، پہلا امر، دوسرا امر اور تیسرا بھی ہے. یہ لائے امر ہے. اگر صرف امر کے صیغے کے ساتھ اگر کسی بات کو کہا جائے تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتے جتنی لائے امر کے ساتھ ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ نے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ان دونوں تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ نے تمثیل نہیں بیان فرمائی، اللہ نے مثال نہیں دیا. لیکن ولا یغتب بعضکم بعضا کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ اتنا بڑا روحانی مرض ہے کہ اس مرض کی طرف لوگوں کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پسند کر سکتا ہے. کوئی انسان کا گوشت کھانا ناپسند کرتا ہے، چہ جائے کہ وہ مرا ہوا. انسان اگر زندہ ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو پسند نہیں کرے گا. چہ جائے کہ کوئی لاش پڑی ہوئی ہو اور اس کا گوشت کھائے، اور اس میں بھی ایک بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو. تمثیل دیکھیں آپ، کتنی عبرت بڑی اللہ رب العالمین نے تمثیل بیان فرمائی ہے. ایک بہترین تعبیر دی ہے اللہ رب العالمین نے کہ جب تم میں سے کوئی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی غیبت یا دوسروں کی ٹوہ میں اپنے آپ کو کیوں لگائے رکھتا ہے. غیبت سے دور رہنا، اگر آپ غیبت سے دور نہیں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی آپ کو سزا دیتا ہے، اور آخرت میں تو بہت ہی بھیانک سزا ہے. آخرت میں بہت ہی بھیانک سزا ہے. ایک حدیث میں آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں. حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانہ، کہ اے لوگو، یعنی اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے ایمان لائے. زبان سے ایمان لانا، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان انسان زبان سے بھی لاتا ہے، اور ایمان اصل قلب سے ہوتا ہے، دل سے ایمان لانا. زبان سے ایمان لانا اللہ کے نزدیک اعتبار نہیں رکھتا، یہ معتبر ایمان نہیں ہے. اس حدیث کے اندر میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے لوگوں، جن لوگوں نے اپنی زبان سے ایمان کو قبول کیا ہے، ولم يدخل الایمان قلبہ، اور ایمان ابھی اس کے قلب کے اندر میں داخل نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین، کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، کسی مومن کی غیبت نہ کرے. ولا تتبع عوراتہم، اگر وہ کسی کی عیب جوئی میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ولا تتبع عوراتہم، یعنی کسی کے تجسس میں نہ پڑو، اس کے پیچھے نہ پڑو. فإنہ من اتبع عوراتہم، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کسی کی ٹوہ میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یتبع اللہ عورتہ، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. حدیث بہت ڈرانے والی ہے. اگر کوئی مسلمان
کسی مسلمان کی عیب جوئی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یتبع اللہ عورتہ، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جب اللہ پڑ جائے پیچھے اس کے بعد نبی نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَتَهُ يَفْزَاهُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے تو اسے اس دنیا میں یعنی کہ گھر سے باہر تو ذلیل کرتا ہی ہے، گھر کے اندر ذلیل کر دیتا ہے، گھر کے اندر رسوا کرتا ہے۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں لوگوں کی عیب جوئی میں پڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے۔ گھر سے باہر اللہ ذلیل کرتا ہی ہے، گھر کے اندر بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ حدیث کے آئین میں، اس کے تناظر میں انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس حدیث کے آئین میں ہم تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور جس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں وہاں جا کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، ان سے کہیں کہ بھائی میں نے تمہاری عیب جوئی کی تھی، تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری برائی کی تھی، ایسا ہے تم مجھے معاف کر دو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ایک حدیث میں آپ کے درمیان رکھوں گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی کی عیب جوئی کی، آپ کرنے کو تو کر لیا، لیکن جب احساس ہوا تو اس کے دفاع کے لیے کیا صورت ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی ایک صورت بھی بیان فرمائی ہے، لیکن میں گفتگو کا جب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ غیبت کی 4 قسمیں ہیں۔ غیبت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غیبت کفر ہے، غیبت کرنا کفر ہے، یعنی کہ غیبت کی وہ قسم جہاں غیبت کفر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہو اور جس کے سامنے کر رہا ہے وہ اسے منع کرے کہ بھائی تم اس کی غیبت نہ کرو، اور وہ یہ کہے کہ یہ غیبت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ الفاظ دیکھیں، یہ علماء نے 4 قسمیں غیبت کی بیان کی ہے، اس میں سے پہلی قسم یہ کفر کے درجے میں، اس معنی میں کہ وہ بندہ کہے کہ نہیں یہ غیبت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ یہ غیبت کفر کیوں کہا گیا ہے؟ ایسے شخص نے اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا، چونکہ غیبت کرنا اللہ نے منع فرمایا، غیبت نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی کہ منع کیا گیا ہے کہ تم غیبت نہ کرو، اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو گویا کہ اس شخص نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا، اور جو شخص اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لے یا حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لے، دونوں ہی کیا ہے؟ کفر کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ غیبت کی دوسری قسم ہے منافقت، نفاق۔ غیبت کرنا یہ منافقت ہے، وہی انسان جو جس کی غیبت کر رہا ہے، یعنی کہ انسان ایسے شخص کی غیبت کر رہا ہے جس کے بارے میں اس شخص کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ نیک ہے، ذاتی رائے کیا ہے؟ وہ نیک ہے، اس کے بعد بھی اس کی غیبت کر رہا ہے نا؟ نفاق ہے نا، دوہرا چریتر ہے نا۔ علماء نے تقسیم ایسے نہیں کی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جس سے یہ سابقہ پڑتا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ نیک ہے پھر بھی اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ایسا شخص منافق ہے۔ نفاق کی ایک صورت اس کے اندر میں موجود ہے جس کی یہاں کہی گئی۔ یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو یہ تصور ہے کہ وہ شخص نیک ہے، اس کے باوجود بشریت کا تقاضا ہے گناہ کرنا، اگر کوئی برائی ہے تو برائی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کے درمیان جا کر کے کہیں کہ آپ کے اندر یہ ایک عیب ہے، آپ اسے دور کریں، لیکن نہیں، اس کی تذلیل کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کو اچھالنے کے لیے اگر اس طریقے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ نفاق کے ایک درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ غیبت کی تیسری قسم ہے معصیت، یعنی گناہ کا کام، نافرمانی، یعنی کہ وہ انسان جس کی غیبت کر رہا ہے یا جہاں غیبت ہو رہی ہے یہ معصیت ہے۔ معصیت کب ہے؟ کہ انسان یہ جانتے ہوئے گناہ کر رہا ہے کہ غیبت کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ غیبت کر رہا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں گناہگار ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔
اور غیبت کی چوتھی قسم ہے جائز۔ کوئی انسان ہے جو اسلام کے خلاف اپنے آپ کو بلند کیے ہوا ہے، کھلم کھلا اسلام کا مخالف ہے، کھلم کھلا وہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، ایسے شخص کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے ایک دوسرے مسلمان کو آگاہ کرنا، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہ غیبت کی 4 قسمیں ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہے۔ محترم حاضرین، قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا ہے، اور اس کے جو لفظ استعمال کیا اللہ نے، ہلا دینے والا لفظ۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ہم میں سے تمام یعنی اکثر لوگوں کو یہ سورت قرآن کریم کی یاد ہوگی، اکثر نمازوں میں ہم ان سورتوں کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس سورت کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن اگر انسان ترجمہ سے پڑھے تو بہت حد تک اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمزہ ہے اور لمزہ ہے۔ ہمزہ کسے کہتے ہیں اور لمزہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن ہلکا باریک سا فرق ہے۔ دونوں کے معنی آتے ہیں عیب جوئی کرنے کے، غیبت کرنے کے، چغلی کرنے کے، دونوں کا معنی سیم ہے۔ ایک باریک سا فرق یہ ہے کہ ہمزہ اسے کہا جاتا ہے جو انسان اشارے اور کنایے میں کرتا ہے۔ کوئی شخص جا رہا ہے، اشارہ کرتا ہے، ہاتھ سے، آنکھ سے، اپنے جسم کی ایکٹیویٹیز سے، اس طریقے سے ہے نا، حرکات و سکنات کے ذریعے سے کسی کو کیا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہمزہ ہے، اور لمزہ اپنی زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ باریک سا فرق ہے، معنی دونوں کا سیم ہے۔ اور بعض علماء نے ہمزہ کی تفسیر اس طریقے سے کی ہے کہ ہمزہ اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کے اندر اگر کوئی برائی موجود ہے تو سامنے لوگوں کے بیان کرتا رہے، وہ سامنے اس کے اندر برائی ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرے، اس کا اعلان کرے، اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنا۔ تو اللہ نے دونوں کے لیے کیا بتایا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ۔ لفظ ویل، ویل کے 2 معنی ہیں۔ ویل دراصل ایک جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، لیکن دوسرا معنی ہے ویل ہلاکت کے، یعنی دھمکی دینے کے۔ کوئی انسان بڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنے سے چھوٹے کو دھمکی دیتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں یہ کر دوں گا۔ اب دھمکی کے بعد وہ انسان کیا ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقتور ہے، یا وہ ہم سے بڑا ہے، یا پھر وہ بڑا آدمی ہے، کسی کے ذریعے سے بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانیے کہ جس کے لیے اللہ نے ویل کا لفظ استعمال کیا ہو اس کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس لفظ سے، ویل سے 2 سورت کی ابتدا کی ہے۔ ایک وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور دوسری سورت ہے وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ کو ایک باریک سی بات بتاؤں کہ دونوں سماج کے اندر میں زہر پھیلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک مال کو ہڑپ کر لیتا ہے اور دوسرا انسان کی عزت و آبرو کو ہڑپ کرتا ہے، اور یہ دونوں بہت ہی اہم شے ہے انسان کی زندگی کے اندر میں۔ اس تعلق سے ابن عمر کا ایک واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو دوران طواف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنا پاکیزہ ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، تیری تعظیم کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی محمد بیدہ، قسم ہو ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کعبہ ایک مومن کا احترام، اس کے مال کا احترام، اس کی عزت و آبرو کا احترام تیرے، یعنی کہ اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کا احترام، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے مال کا احترام، اے کعبہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کے نبی پہلے کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں. کعبہ تو کتنی عزت والی ہے، تیری خوشبو کتنی عزت ہے، تیری تعظیم کتنی زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل لوگوں کو آمادہ کیا. اس کے بعد جو اصل بات تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کے نبی نے. اب سمجھ رہے ہیں کہ جس مسلمان کی عزت کعبہ کی عزت سے زیادہ ہو جائے، اس کی عزت کو ہم سماج میں اچھالتے پھریں، اس کی برائیوں کو معاشرے کے اندر میں اعلان کر کے لوگوں کو بتاتے رہیں، یہ سماج کے اندر میں کتنا ناسور ہے. بسا اوقات تو انسان اسی جھنجھلاہٹ کے اندر میں خودکشی سے دوچار ہو جاتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دینا مناسب سمجھتا ہے. یہاں پر وہ بات بتانی مناسب ہے یا نہیں، لیکن ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے مقام پر بیٹھایا گیا تو جب ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یار یہ تو عجیب بات ہے نا. جس قوم نے ہمیں امین کا خطاب دیا ہے، جس قوم نے ہمیں صادق کہا ہے، جس قوم نے ہمیں دیانت دار اور امانت دار کہا ہے، جس قوم کے لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری قوم ہمیں نکال دے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی کو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ تمام نبیوں کے ساتھ ایسا کیا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ میں ان لوگوں کو گنتا تھا تو شاعر قسم کے لوگ ہوتے تھے، دیوانہ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد مجھے اپنے آپ سے اتنی نفرت ہونے لگی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا. سمجھتے ہیں نا؟ قوم سے کیسے نکال دے گی قوم؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو عزت ہے، ہماری جو ناموس ہے نبوت سے قبل، وہ تار تار ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب جب عزت ہی ختم ہو گئی تو بچا کیا؟ عزت ختم ہو جائے تبھی تو قوم یا معاشرہ کسی کو وہاں سے نکال دیتا ہے. تو ایک نبی کا یہ کردار رہا تو دوسرے کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایسی کوشش کی. بخاری کی روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہا ہے، لیکن جبریل آ گئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرستادہ ہوں. تفسیر دیکھنا ہو تو الرحیق المختوم پڑھیں یا بخاری کی روایت کو پڑھیں، اس میں آپ کو مزید اس کی وضاحت ملے گی. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس عیب ہے اور اسی کی تشہیر ہم کریں لوگوں کے درمیان، تو ظاہر سی بات ہے چلتے پھرتے آج معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے اور لوگوں کے تعلقات اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت اور اس کی آبرو، اس کے مال کی فکر نہیں کرتا ہے. جتنا تانا چاہیے وہ دے سکتا ہے. ایسی صورت میں انسان کیا نہیں اختیار کر سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو روحانی مرض ہے، یہ جو بیماری ہے، اسے اپنے دل سے نکال دینی چاہیے، اور ایک مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے تحت اچھا گمان ہونا چاہیے، اس سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. اور اگر کوئی برائی ہے، کوئی گندگی ہے اس شخص کے اندر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، طریقہ اختیار کیا ہے، اس طریقہ کو اختیار کرنے چاہیے. ایک اور بھی چیز آپ کے درمیان رکھوں گا، غیبت اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، قیمتی چیزوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ زبان ہے، لسان، انسان کی زبان، جس کا صحیح استعمال معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو انتہائی خوشگوار نتیجہ پیدا کر کے دے سکتا ہے، اور جس کا غلط استعمال ہر قسم کی فساد اور اس کی خرابی کی جڑ بن جاتی ہے. اس لیے انسان کو اپنی زبان کا بھی صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. لہذا اللہ نے اور اس کے رسول نے بھی زبان کی حفاظت کے تعلق پر بڑا زور دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ لگو جس کا علم تمہیں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان السمع والبصر والفؤاد، انسان کی آنکھ، کان اور دماغ، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں باس پرس ہوگی، اس سے سوال کیا جائے گا. اس لیے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے. اس کے تعلق سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے، راہ نجات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر پر قناعت کرو.
زبان قابو میں ہے اور اپنے گھر کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں اور اپنے گھر میں جو بھی کمیاں اور خامیاں ہیں اس کو دور کرتے رہو اور اسی پر قناعت کرو. یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے, یہی کامیابی کا سیدھا راستہ ہے. دوسری حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اتنی فضیلت بھی ہے, لیکن اس صورت میں کہ جب انسان اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس وقت ہمارے معاشرے کا جو ماحول انتہائی بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے, غیبت, حسد. اس میں ایک شے اور بھی ہے جس کو نمیمہ کہا جاتا ہے, چغلی. اسی کی ایک قسم ہے چغلی کرنا. غیبت بھی سماج کی خوشیوں کو برباد کرتی ہے اور چغلی بھی ایک دوسرے کی محبت کی جو فضا ہوتی ہے اس کو مقدر کر دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے. چغلی تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہایت ہی بڑا جرم ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خوری یہ تو اور بھی روحانی, اتنا بڑا روحانی مرض ہے جس کا جواب نہیں. آج تو یہ سماج اور معاشرے کے اندر میں دیمک کی طرح کام کر رہا ہے. آپ کی محفل میں اگر بیٹھ گیا تو پھر آپ کے ساتھ مکمل طور پر رہے, اور جیسے ہی آپ کے محفل سے باہر نکل گیا تو وہ اس کی طرح ہو گیا. یہ ایسا چغل خور شخص, اس کے اندر میں منافقت بھی پائی جاتی ہے. اور اس وقت جس حالات سے مسلمان دوچار ہے خصوصاً, اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی چغلی کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی معاشرے کے اندر میں اگر کسی دو لوگوں کے درمیان اگر کسی وجہ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے, اس کی محبت کی جو فضا تھی وہ خراب ہو گئی ہے, تو ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کا یہ فریضہ تھا کہ ہم وہاں جا کر کے اس جو فضا جو مقدر ہو گئی ہے اس کو خوشگوار کیسے بنایا جائے, اس کا حل تلاشنا چاہیے. جس کو حل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے, جبکہ جھوٹ کے تعلق سے نبی کیا واضح بیان ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولو, چہ جائے کہ انسان چغل خوری کرے. یعنی اتنی واضح تشریحات اور اتنی واضح حدیث ہونے کے بعد بھی کہ ایک انسان ایک دوسرے کی غیبت و چغل خوری کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حدیث پر ایمان ہی نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو انسان اپنی حرکات اپنی سکنات سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا. اچھا خاصا رشتہ جو ممکن ہے کہ قریب ہو جائے, لیکن ان چغل خوری کی وجہ سے وہ رشتہ کے اندر میں مزید کھٹاس پیدا ہوتی چلی جاتی. اور چغل خور بھی بڑا چالاک ہوتا ہے. چغل خوری کرنے والا بڑا چالاک ہوتا ہے. چالاک کیسے کہ آپ سے یہاں ایک بات سنی ہے نا, اس میں وہ بڑھیا سی مرچی مسئلہ لگائے گا. ہاں کہ ہماری بات وہاں جو پہنچے تو وہ نہایت ہی بہترین انداز میں پیش کی جانے والی یہ گفتگو ہونی چاہیے. نہیں تو صرف وہی بات کا ذکر کرتے تو وہ اتنی اثر نہ رکھے. اس لیے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے, اس کی تشریح کرتے ہوئے, اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا یہ اندازہ رہا ہو سکتا ہے اس کا یہی مطلب رہا ہو جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں. اور ہر سنی سنائی بات پر انسان کے غصے کے اندر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور انسان کے اندر میں خصوصاً آج تحقیق کا جذبہ نہیں ہے. اگر کسی نے میری برائی بیان کر دیا, دوسرا نے آ کر کے بیان کر دیا, وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات کی تحقیق کرتا کہ ہاں اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا. نہیں, وہیں سے اچھال مارتا ہے, چونکہ شیطان وہی کھڑا رہتا ہے, اس کو تحقیق کرنے ہی نہیں دیتا. کہاں اس تحقیق کے تم چکر میں پڑو گے, اس کے پیچھے لگو گے. تو سوچ لو خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے پہلی حدیث آپ کے درمیان فرمائی تھی, یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع عورتہ, جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا دنیا میں بھی, یعنی کہ گھر سے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی ذلیل کرے گا اللہ رب. حدیث کے آئینے میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیں.
جس انسان کے اندر میں غیبت اور چغلخوری کی صفت داخل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک اور مرض کے اندر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ مال جمع کرنے کا ہے۔ اللہ بخیل بنا دیتا ہے، اللہ بخیل بنا دیتا ہے۔ جو صورت میں نے پڑھی تھی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور ان کو گنتے رہتے ہیں، سینت کر کے رکھتے ہیں، ہے نا؟ بخیل بن گیا نا۔ جب بخیل ہی ہے تبھی تو مال کو سینت کر کے رکھ رہا ہے۔ اور مال کو جمع کرنے کے بعد انسان سوچتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ بچا لے گا، یا اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی بڑا آدمی موت کے آغوش میں نہیں جاتا، ہمیشہ غریب آدمی مر جاتا۔ مال اگر بچا لیتا تمہیں تو تم مرتے کیوں؟ غریب ہی مرتا، مالدار تو بچے رہتے نا۔ ایسا نہیں ہے، یہ گمان ہے تمہارا، اور یہ گمان یقین کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین اسے پھینک دے گا۔ کہاں پھینکے گا؟ حطمہ میں۔ قرآن کا انداز گفتگو کتنا بہترین ہوتا ہے، کہ بہترین اسلوب ہے قرآن کا۔ معلوم ہے جس طریقے سے یہ غیبت اور چغلخوری انسان کی محبت کو تار تار کر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ نے دیکھیے گفتگو کا استعمال کیسے، یعنی لفظ کا استعمال دیکھیے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ڈالے گا نہیں اللہ، پھینک دے گا حطمہ میں۔ اور حطمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں کسی کو کوٹا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو کوٹ دیا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تار تار ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلوب قرآن کا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ جو لوگ غیبت اور چغلی کرتے ہیں اللہ حطمہ میں پھینکے گا، اور وہیں اس کی کٹائی ہوگی، بہترین کٹائی۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ اس کی تشریح خود بیان کرتا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ نہیں ہے، وہ اللہ کی آگ ہے۔ دیکھ رہے ہیں نار کی صفت اللہ کی طرف ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی آگ ہے، اور ایسی آگ جسے سلگائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جو لکڑی اور پٹرول سے بھڑکائی گئی ہے یا سلگائی گئی ہے، وہ آگ تو انسان اور پتھروں سے سلگائی جائے گی، وقودها الناس والحجارہ۔ اور یہ دنیا کی آگ نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ اس کے شعلے ہوں گے اور اس کی تفش ہوگی، اور حالات ایسے ہوں گے کہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں اگر آگ میں ڈال دیے گئے تو مر جاؤ گے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 10 منٹ 15 منٹ کے بعد، لیکن جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ جہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ اس طریقے سے کٹائی ہوگی حطمہ میں۔ ایسا نا چمڑے جل گئے تو چلو اب تپش کم ہو جائے گی، نہیں، نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک چمڑے جل گئے اللہ دوسرا ڈالے گا۔ جلو، اتنا دھمکانے کے بعد بھی اگر انسان اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر کتنا ایمان ہے ہمارا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً اکثر لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، چغلی کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں۔ یہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے اور پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہر انسان کا انفرادی مسئلہ ہے، ہر انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہے تقریباً۔ نار اللہ الموقدہ، اور ایسی آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے جو انسان کے سینے تک پہنچ جائے گی۔ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ کیسی ہوگی؟ وہ آگ ایسی ہوگی جو تم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوگی، یعنی کہ چاروں طرف سے بند ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، آپ یہ سمجھیں
مثال کے طور پر اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے عثیمین رحمہ اللہ روتے تھے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ. کیوں روتے تھے؟ کہ انسان اگر کسی گھر کے اندر میں موجود ہے، کسی کمرے میں ہے، وہاں اگر آگ لگ جائے تو انسان اتنی جلدی نہیں مرتا ہے، بچنے کی تدبیریں سوچتا ہے. لیکن اگر کمرے کا دروازہ بند ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو انسان جلنے سے پہلے مر جاتا ہے. جلنے سے پہلے مر جاتا ہے. ارے اس کو تو یقین ہو گیا کہ موت یقینی ہے، لیکن دروازہ اگر کھلا ہو تو انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا. ایسے کئی واقعات ہوئے، اور اللہ نے بھی اسی جملے کا استعمال فرمایا، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. بڑے بڑے دروازے ہوں گے جہنم میں، جہاں سے نکل نہیں سکتے تم. بڑے بڑے دروازے ہوں گے اور اسی آگ میں تمہیں جھلسا دیا جائے گا. اور زندگی یعنی کہ اللہ رب العالمین برابر عذاب سے تمہیں دوچار کرتا رہے گا جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی. غیبت کے لیے 2-3 حدیثیں اور بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مردوں کو کھا رہے ہیں، لاشوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو لاشوں کو کھا رہے ہیں؟ عجیب سی کراہت محسوس ہوتی ہے، لاشوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو جبریل فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے ہیں. ایک دوسری حدیث ہے، معراج کے ہی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے تھے. آپ کا گزر ایک ایسے لوگوں سے ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت پر حملہ کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو یاکلون اللحم، جو لوگوں کا گوشت کھاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. تو یہ اس طریقے کے گھناؤنے عذاب سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دوچار کر دے گا. غیبت کرنے کی جو سزا ہے وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس، 2 قبروں کے پاس سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو فقال انہما لیعذبان، نبی نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا. وما یعذبان فی کبیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. صحابی نے پوچھا پھر کون سا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اما ھذا فکان لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک وہ ہے جو جب بھی پیشاب کرتا تھا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج تو ایک فیشن سا بن چکا، بیٹھنے کی بھی جگہ تب بھی کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں. اور کھڑا جب انسان پیشاب کرتا ہے تو عام حالات میں انسان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اور جو انسان اس چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نماز روزے کا بھی پابند نہیں ہوگا. انسان اگر نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، تو کوشش کرتا ہے کہ میں پاک صاف رہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں نماز پڑھنے کا موقع فراہم ہو جائے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ان میں سے ایک وہ ہے جو دنیا کے اندر میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور اس میں سے دوسرا وہ ہے وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِنَمِيمَةٍ، اس میں سے دوسرا وہ ہے جو لوگوں کی غیبت یعنی کہ چغلی کیا کرتا تھا. قبر میں عذاب ہو رہا ہے نا، عجیب بات. قبر کے عذاب سے لے کر کے حشر کا جو عذاب ہے وہاں تک کے بارے میں ہم نے آپ کو اشارتاً اور کنایتاً ساری باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی کرے، یعنی کہ اپنے بھائی کا اگر کوئی ذکر کرے اور وہ ذکر اس کے بھائی کو ناگوار ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر میرے بھائی کے اندر میں وہ چیز موجود ہو تو اللہ کے نبی نے فرمائی تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر لو یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں رہے گی تو فقط بہتا، تو یہ تو بہتان ہے، یہ بہتان ہے. تو غیبت کی یہ تعریف ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی. اللہ رب العالمین اگر آپ کی یہ کوشش رہے گی تو آپ کی کوشش میں برکت دے گا، اور برکت کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کے درمیان اگر کسی وجہ سے عداوت دشمنی بیٹھ گئی ہے، اللہ آپ کی فضا کو خوشگوار بنائے گا، آپ کے درمیان الفت و محبت کی فضا کو قائم کرے گا. اللہ رب العالمین شیئن قدیر، ان اللہ علی کل شیئن قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ جب چاہے جس طریقے سے چاہے قوت فیصلہ رکھنا جانتا ہے. اللہ رب العالمین کو فیصلہ لینے کی یا دینے کے لیے کسی کے مشورہ کسی کے رائے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اس روحانی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص بھی ہمارے درمیان غیبت کسی کی کر رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.